وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات. محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ یہ ویڈیو ایک سوال کے ذریعے شروع کریں گے. آپ اس کو ایک سوال بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ کے ذہنوں کو ایک طرف توجہ دلانا بھی کہہ سکتے ہیں. ساتھیوں، جب بھی ہم کوئی بھی فون لیتے ہیں یا کوئی الیکٹرانک ڈیوائس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک یوزر مینول بھی ملتا ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں جہاں لکھی ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ یہ بات بھی وہاں لکھی ہوتی ہے، یہ ہدایت بھی وہاں موجود ہوتے ہیں کہ اس ڈیوائس کو، اس گیجٹ کو، اس فون کو اس طرح آپ استعمال نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ پانی میں نہیں ڈال سکتے اس کو اوور چارج نہیں کر سکتے، زیادہ گرمی والی جگہ اس کو نہیں رکھ سکتے. تو یہ سب ہدایتیں وہاں موجود ہوتی ہیں اور ہم ان ہدایتوں کو پڑھتے ہیں اور مان لیتے بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس فون کو جس نے مینوفیکچر کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی اس فون کو سب سے زیادہ جاننے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس فون کو پانی میں مت ڈالو، اس فون کو اوور چارج مت کرو. تو ہم مان لیتے ہیں کیونکہ اس فون کو بنانے والے نے ہمیں یہ بات کہی ہے تو یہ بات حق ہوگی، اور اس بات کو مان لینے میں ہی ہماری اور ہمارے اس چیز کی سلامتی ہے. تو اسی چھوٹی سی مثال کو رکھ کر آپ سوچیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا. چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ہمیں یہ بتایا کہ یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے اور یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، ان چیزوں میں یعنی حرام چیزوں میں آپ کے لیے نقصان ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، تو کیا ہمیں اس سے بچنا نہیں چاہیے جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ ساتھیوں، آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جسم کو، ہماری زندگی کو، ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ہمارے سے زیادہ جانتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر کوئی چیز حرام کر دے، ہمیں کہہ دیں کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس سے بچنے میں ہی ہماری بھلائی ہے، تو اس سے دور رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے. تو اس تمہید کے بعد میں اصل موضوع میں داخل ہونا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے ٹاپک میں پڑھ لیا ہوگا کہ آج ہم یہ جانیں گے کہ فلیورڈ حقہ حرام ہے یا حلال ہے. اس ٹاپک میں داخل ہونے سے قبل میں آپ لوگوں کو ایک وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ ہم یہاں آج اس ویڈیو میں صرف فلیورڈ حقہ حرام ہے یا حلال ہے یہ جانیں گے. رہا وہ حقہ جس میں جو ہے کوئی نشے آور چیز ملائی گئی ہو، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ ٹبیکو ہو، چاہے وہ کوئی بھی الکوہولک فلیور ہو، یہ سب حقہ حرام ہے. اور نہ ہم اس سے متعلق آج بات کریں گے، کیونکہ اس سے متعلق صراحتاً حدیث موجود ہے کہ ہر حرام چیز، ہر نشے آور چیز حرام ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، کل مسخر خمر و کل مسخر حرام، کہ ہر نشے آور چیز شراب ہے اور ہر نشے آور چیز حرام ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے آور چیز کو، یعنی وہ چیز جس میں نشہ رہتا ہے، اس کو شراب سے کمپیئر کیا، کیونکہ آپ لوگ یہ جان لیں کہ ہر نشے آور چیز شراب ہے. یعنی جیسے شراب حرام ہے، اسی طرح ہر نشے آور چیز ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہر نشے آور چیز شراب کی طرح حرام ہے. تو وہ حقہ جس میں کوئی بھی نشے آور چیز، چاہے وہ ٹبیکو ہو، چاہے وہ کوئی الکوہولک فلیور ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہمارے لیے حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کیا فلیورڈ حقہ جس میں جو ہے آپ لوگ جیسا کہتے ہیں، معاشرہ جیسا کہتا ہے کہ اس میں کوئی نشہ نہیں ہوتا، تو کیا صرف فلیورڈ حقہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس موضوع سے متعلق میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ اگر ہم پہلے یہ جان لیں کہ فلیورڈ حقہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، یعنی فلیورڈ حقہ میں نقصان ہے یا نہیں، اگر ہم یہ جان لیں تو ہمیں موضوع کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. تو میں آپ کا ایک دینی بھائی ہونے کے ناطے اور ایک دینی طالب علم ہونے کے ناطے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ فلیورڈ حقہ جس میں نہ کوئی نشے آور چیز ہوتی ہے، نہ کوئی ٹبیکو ہوتا ہے، نہ کوئی ڈرگز ہوتے ہیں، وہ بھی صرف فلیور کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی فلیور ہو، ایپل کا یا کوئی بھی اور فروٹ کا یا وینیلا فلیور ہو، کوئی بھی فلیور ہو، اس کے ساتھ جو حقہ کنزیوم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے
اور یہ بات ایسی بات نہیں ہے جو بہت مخفی ہے، ایک دو کو معلوم ہے، ہر ایک جان سکتا ہے یہ بات کو۔ گوگل پر آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، دسیوں ایسے ویب سائٹس ہیں جس میں جو ہے صاف طور پر اتھینٹک ویب سائٹس موجود ہیں جس پر صاف طور پر لکھا ہے کہ فلیورڈ حقہ بہت زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور آج کل ہمارے نوجوان تو یا اللہ سگریٹ کا ایک اچھا آلٹرنیٹو سمجھتے ہیں حقہ کو، سگریٹ سے کم نقصان دہ سمجھتے ہیں حقہ کو۔ حقہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس کے ٹاکسک پارٹیکلز جو ہے آپ کے جسم کو کھا جائیں گے اور اس سے آپ کو لیور کینسر، اسٹمک کینسر، اس طرح کی بڑی بڑی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اور آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں بالخصوص دور حاضر میں کہ بہت سے ڈاکٹروں نے یہ بات بتا ہے جو اسموک کرتے ہیں اگر ان کو کووڈ-19 آ جائے تو ان کے لیے زیادہ رسک ہے، ان کی صحت کے لیے، ان کی مطلب ریکوری کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی، کیونکہ ان کے لنگس یہ ٹاکسک پارٹیکلز کنزیوم کر کر کے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، جو شخص پڑھا لکھا بھی نہیں ہے آج وہ بھی یہ بات جانتا ہے کیونکہ اتنی عام ہے یہ بات۔ تو یہ بات جو ہے بہت غلط ہے کہ سگریٹ کا ایک اچھا آلٹرنیٹو یا پھر سگریٹ سے کم نقصان دہ حقہ ہے تو وہ ہم استعمال کر لیں گے، اور سگریٹ تو حرام ہے، حقہ تو حلال ہے، یہ ایک حلال ذریعہ ہے، ہم اس کے ذریعے اسموک کر لیں گے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سگریٹ کا ایک پف 40 سے 75 ml تک کا ہوتا ہے، وہی ایک حقے کا پف تقریباً 1 لیٹر کا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ڈیفرنس! سگریٹ کا ایک پف 40 سے 75 ml کا اور حقے کا ایک پف 1 لیٹر تک۔ اور آپ ہی سوچئے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کوئی بھی شخص سگریٹ کتنی دیر تک پیے گا؟ 10 سے 12 پف میں ایک سگریٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اور رہا حقے کا مسئلہ، تو لوگ آدھا گھنٹہ تو کم ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی بیٹھ کر حقہ پیتے ہیں۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے گندی ٹاکسکس جو ہیں ان کے جسم میں جا رہی ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تک کہا ہے کہ ایک مرتبہ حقہ پینا اور ایک مکمل سگریٹ کا پیک پینا برابر ہے، اور بعض لوگوں نے تو 100 سگریٹ پینے کے برابر ایک مرتبہ حقہ پینا ہے کہا ہے۔ تو واقعی میں اس میں اتنا زیادہ نقصان ہے، اور یوٹیوب پر اس کے موجود پریکٹیکل ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، جس میں جو ہے صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ حقے سے کتنا زیادہ دھواں نکلتا ہے اور سگریٹ سے کتنا مطلب تھوڑا کم نکلتا ہے دھواں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سگریٹ نقصان دہ نہیں ہے، سگریٹ بھی نقصان دہ ہے، لیکن میں ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقہ جو ہے ایک اچھا آلٹرنیٹو ہے سگریٹ کا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایسے لنکس دے دوں گا جہاں آپ خود جا کر پڑھ لے سکتے ہیں کہ یہ فلیورڈ حقہ ہمارے جسم کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ہے، کتنا زیادہ خطرناک ہے۔ بہرحال اب ہم ان نقصانات کو سامنے رکھ کر یہ جانتے ہیں کہ ہمارے علماء کیا فلیورڈ حقہ کو حرام کہتے ہیں یا حلال کہتے ہیں۔ تو سعودی عرب کی جو مشہور فتویٰ کمیٹی ہے جس کو فتاوی لجنہ دائمہ کہا جاتا ہے، تو وہاں کا فتویٰ ہے، فتویٰ نمبر 4080/5 ہے، جس میں فتاوی لجنہ دائمہ نے صاف طور پر حقے سے متعلق کہا ہے کہ حقہ پینا ناجائز ہے، اس کی خباثت اور اس میں پائے جانے نقصانات کی وجہ سے، اور اس کے دلائل موجود ہیں، انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا۔ ایک اور دوسرا فتویٰ ہے، فتویٰ نمبر 7080/2 ہے، جس میں جو ہے ایک عورت سوال کرتی ہے کہ میں ایک مسلمہ عورت ہوں اور میں اپنے دین کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہوں، لیکن میرا جو شوہر ہے وہ حقہ پیتا ہے اور وہ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس کے لیے حقہ تیار کروں، تو کیا میں اگر ایسا کروں گی، یعنی اس کے لیے حقہ تیار کروں گی، تو کیا میں گنہگار ہوگی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فتاوی لجنہ دائمہ نے فرمایا ہے، شرب الشیشہ حرام، یعنی حقہ پینا حرام ہے۔ اور آگے فرمایا اگر تم اس کے لیے حقہ تیار کر کے دو گی، اس گنہ کے کام میں ساتھ دو گی، تو تم بھی گنہگار ہوگی۔ اور آگے دلیل فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گنہ کے کاموں میں، غلط کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ جب کسی کو حقہ تیار کر کر دینا ہی حرام ہے تو اس کو پینا بدرجہ اولی حرام ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جب میں سرسری طور پر فتاوی لجنہ دائمہ کے حقے سے متعلق جو فتاوے ہیں ان کو ڈھونڈ رہا تھا، تو مجھے 14 سے زائد فتاوے مل گئے جس میں ہر فتوے میں یہی لکھا گیا ہے کہ حقہ یعنی شیشہ حرام ہے پینا۔ اور شیخ ابن باز جو کہ مشہور مفتی تھے سعودی عرب کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے،
ان کی شخصیت سے اگر کوئی غیر واقف ہے تو میں کہوں گا کہ وہ علم سے بہت دور ہے، وہ علماء سے بہت دور ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ان سے متعلق ضرور جانیں، ان کی سیرت سے متعلق بہت ساری کتابیں ہیں، یوٹیوب پر ڈھیر ساری ویڈیوز بھی ہیں، آپ ان کی شخصیت سے متعلق ضرور جانیں۔ یہ نابینا تھے لیکن ان کا علم، ان کی جو خدمات ہے اسلام سے متعلق بہت بڑی تھی۔ تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا حقہ پینا جائز ہے یا نہیں، تو انہوں نے صاف طور پر فرمایا کہ حقہ پینا حرام ہے اس کے نقصانات کی وجہ سے۔ اور آگے دلیل دیتے ہوئے، قرآن کی دلیل دیتے ہوئے شیخ نے فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جب تم سے پوچھا جائے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں تو کہہ دو احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہیں، جو تمہیں فائدہ پہنچائے وہ چیزیں حلال ہیں۔ اسی طرح آگے شیخ نے سورہ اعراف کی آیت ذکر کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یعنی ان پر طیبات پاک چیزیں حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں، یعنی جو نقصان دہ ہیں چیزیں، خبیث چیزیں ہیں جو ہمارے صحت کے لیے ہانی کارک ہیں، ایسی چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ دو صاف قرآن کی آیتیں ہیں جس میں جو ہے نا نقصان دہ چیزوں کو ہمارے جسموں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات صاف واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی نقصان دہ چیز ہو وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے صرف طیبات یعنی پاک چیزیں ہی حلال کی ہیں۔ تو ان تمام فتووں اور دلائل کو سامنے رکھنے سے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فلیورڈ حقہ ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں اور نقصانات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ فلیورڈ حقہ ہمارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ کا ایک اچھا آلٹرنیٹیو ہے، بلکہ بعض لوگ تو حقے کو حلال سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ یہ تمام فتووں اور ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات صاف طور پر سن لیں کہ حقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، چاہے اس میں نشہ نہ ہو، چاہے اس میں صرف فلیور ہی ہو، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ناجائز ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ حقے کو لوگوں نے اتنا کیجولی لے لیا کہ بہت سارے لوگ تو اسے سگریٹ کا ایک اچھا آلٹرنیٹیو سمجھتے تھے اور بہت سارے لوگ اسے حلال سمجھتے تھے اور اسے پبلکلی استعمال کرتے تھے۔ رہا سگریٹ کا مسئلہ تو بہت سارے لوگ آج بھی سگریٹ جو ہے چھپ کر پیتے ہیں، اسے آج بھی ایک بری چیز سمجھتے ہیں، لیکن حقے کو ایک اچھی چیز سمجھنے لگے۔ اس کے لیے کوئی الگ جگہ نہیں ہوتی، کوئی اسموکنگ ایریا نہیں ہوتا، وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر پیتے تھے اور عام پبلک میں بھی پیتے تھے، بلکہ پی کر اپنے اسٹیٹس پر بھی ڈالتے تھے، کیونکہ اسے ایک اچھی چیز سمجھنے لگے کہ وہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، وہ کیا پھر وہ کوئی گندی چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ بعض لوگ تھے جو یہ جانتے تھے کہ حقہ جو ہے نقصان دہ چیز ہے اور وہ حرام ہے، لیکن بڑی تعداد ایسی بھی تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ حقہ اچھی چیز ہے، حرام چیز نہیں ہے۔ تو یہ سب غلط فہمیاں ہیں، اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے، اور یہ بات صاف ہے کہ حقہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے۔ ایک اور وضاحت میں آپ لوگوں کو کر دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے حقے کے بزنس میں بھی ہیں، وہ حقے کے باٹل سیل کرتے ہیں، حقے کے جو فلیورز ہیں وہ سیل کرتے ہیں، یا پھر اپنے ریسٹورنٹ میں یا پھر اپنے ہوٹل یا کیفے وغیرہ میں حقہ بھی سرو کرتے ہیں۔ تو یہ سب بھی حرام ہے۔ فتاوی لجنہ دائمہ کا بھی فتویٰ ہے اس پر، آپ لوگ جا کر چیک کر سکتے ہیں، جس میں جو ہے انہوں نے صاف طور پر بتایا ہے کہ حقہ کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے اس کے فلیورز ہو یا اس کے باٹلز ہو یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز ہو، تو وہ سیل کرنا بھی حرام ہے، اس بزنس میں مطلب ہمارا حصہ رکھنا بھی حرام ہے، بالکل یہ جائز نہیں ہے، اور اس سے آنے والی کمائی بھی ہم مسلمانوں کے اوپر حرام ہے۔ تو ہم مسلمان جب یہ بات جان لیں کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر حرام قرار دیا ہے، تو ہمیں فوراً، چاہے وہ ہماری کتنی بھی محبوب چیز کیوں نہ ہو، ہمیں فوراً اس سے دور ہٹ جانا چاہیے۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ حقہ حرام ہے، تو ہمیں فوراً اسے چھوڑ دینا چاہیے، ہمارے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، ہماری جنت کی خاطر، خود ہماری خاطر، خود ہمارے جسم کی حفاظت کی خاطر ہمیں اسے فوراً دور ہو جانا چاہیے۔ اور ہاں، بعض لوگ حقے کی باٹلز کو اپنے گھروں میں شو پیس کی طرح شوکیس میں رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پیتے نہیں، بس رکھے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ آپ پیتے ہیں یا نہیں، یہ آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن جہاں تک اس کے رکھنے کا معاملہ ہے تو آپ ایک حرام چیز کو اپنی شوکیس میں رکھ کر پروموٹ کر رہے ہیں، ایک حرام چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ۔ اس کے بجائے آپ یہ کر سکتے ہیں، اس باٹل کو لیجئے، پھوڑیے،
جیسے آپ ہیش ٹیگس وغیرہ چلاتے ہیں، آپ ٹرینڈس وغیرہ چلاتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو اس بوٹل کو لیجیے، پھوڑیے اور اس کی ایک اسکرین شاٹ لے کر، اس کی فوٹو لے کر آپ اپنے جو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس پر ڈالیے اور لکھیے ہیش ٹیگ حقہ حرام، تاکہ لوگوں میں بھی ایک اویئرنیس آئے، لوگوں میں بھی ایک پتہ چلے کہ اسلام جو ہے کتنا فطری دین ہے، کتنا وہ ہمارے جسم سے متعلق، ہماری دنیاوی زندگی سے متعلق بھی کتنا خیال رکھتا ہے، جو ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے اس سے اسلام ہمیں کیسے روکتا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے، اور بالخصوص مسلمانوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز جو کل تک ہم حلال سمجھ رہے تھے، کل تک ہم جائز سمجھ رہے تھے، وہ حرام ہے، شروع دن سے حرام ہے، جیسے صحابہ اکرام نے بھی کیا تھا۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو فوراً صحابہ نے کیا کیا؟ فوراً اپنی جو شراب کی مٹکیاں تھیں وہ پھوڑ دی، یہ تک نہیں سوچا کہ جو باقی ہے وہ پی لیں گے، پھر کل سے نہیں خریدیں گے، یا پھر جو ہاتھ میں ہے وہ پی لیں گے، پھر اس کے بعد سے نہیں پئیں گے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے اس کو پھوڑ دیا اور فوراً تبھی چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح جب ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آئے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جو ہے نقصان دہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہے، تو ہمیں حکا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایک برائی سے بھی اللہ کی خاطر بچنا ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اس چیز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کریں کہ حقہ حرام ہے، کیونکہ بہت سے لوگ آج اس چیز کو حلال سمجھ کر پیتے ہیں، اور آج کل نوجوانوں میں یہ چیز بہت بڑھتے جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تک آج اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، بلکہ والدین کے ساتھ آج بچے بیٹھ کر حقہ پی رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت عام ہوتے جا رہی ہے مسلمانوں میں، تو یہ فوراً اس سے روکنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے، ان نقصان دہ چیزوں سے، چاہے وہ حقہ ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ ای سگریٹ ہو، سگار ہو، کوئی بھی نقصان دہ چیز ہو، اللہ ہم ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی طرح اس بات کو اور دیگر شریعت کی تعلیمات کو ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ تو اس آیت کے تحت اس پیغام کو، یا پھر کوئی بھی اسلام کا جو اتھینٹک پیغام ہے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ کے ذریعے خوب عام کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام سے متعلق صحیح تعلیمات جاننے اور اس سے متعلق عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔